الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو دنیا میں آتے ہی وہ بے بس ہوتا ہے، اس کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی، سانس لے رہا ہوتا ہے، جان ہونے کے باوجود نہ وہ اپنے نفع کا سوچ سکتا ہے، نہ ہی اپنے نقصان کا وہ سوچ سکتا ہے۔ کچھ عرصے تک وہ اسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے، والدین کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، وہ ان کو، اس بچے کو مصیبت سے، تکلیف سے اور مشکلات جو ان کے سامنے آتی ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا نفع اور نقصان پہچان لیتا ہے کہ کس میں مجھے نفع ہے اور کس چیز میں مجھے نقصان ہے۔ اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنے طرز زندگی کو نیک لوگوں کے طریقے پر چلا لیا
تو ایک وقت جو اس پہ آنے والا ہے موت کا، اس وقت وہ خوش و خرم ہوگا، اور جس شخص نے ظلم کیا، نا انصافی کی اور غلط روش پہ چل پڑا، دنیا والوں کو بھی پریشان کیا، خود بھی پریشان ہوگا، تو اس کی موت بہت سخت آئے گی اور ذلت کی موت اس کو آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان ظالموں کا تذکرہ کیا ہے جن ظالموں کی موت بری آئے گی۔ ظلم جس طرح بھی ہو ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے ایک محل بنایا، محل بنانے کے بعد اس نے پورے خاندان کو بلایا اور ایک تخت بنا کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اتنا خزانہ جمع کیا ہے، اتنا خزانہ جمع کیا ہے کہ میری کئی نسلیں بھی اس کو کھاتی رہیں گی۔ اب یہ وہ سوچ رہا ہے، تو اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے جاؤ دیکھو یہ کون نامعقول ہے، اس کو آداب کا پتہ نہیں۔ وہ گیا دربان، اس سے پوچھا، جب باہر آئے تو دیکھا ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ایک آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے سردار سے ملنا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تو اور ہمارا سردار اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جا کے بتاؤ اس کو۔ کہا تم سے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا وہ۔ انہوں نے کہا بات کرے گا وہ، آپ جا کے اس کو بتاؤ۔ جب انہوں نے آ کے بتایا ایک فقیر آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہا فقیر کی جرأت کیسی ہوئی؟ اتنے میں انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے بھی تیز جب دربان دوبارہ دوڑنے لگے تو وہ تخت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ نے کہا میں نے آپ کے کان میں بات کرنی ہے۔ اب وحشت تو اس کے دل میں آ گئی کہ ایک آدمی میرے جو ہے اسٹیج تک پہنچ سکتا ہے، تو اس نے کان قریب کیا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ وہ بدماشی ساری گئی، کہنے لگا جی مجھے موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا موقع نہیں ہے اب۔ اسی وقت اس کی روح قبض کر لی، اوندے منہ گر پڑا۔ تو ظلم ہمیشہ نہیں چلتا، ایک دن ظلم ختم ہو جاتا ہے، اور ظالموں کی روح قبض کیسے ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو ان آیات میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ اگر تو دیکھ لیتا ظالموں کو فی غمرات الموت، جب ان کے اوپر موت کی سختی آ جاتی ہے۔ موت کی سختی کوئی آسان نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے جب انسان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو سر کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، پھر پاؤں تک آتی ہے، اور جس وقت
اس کی روح نکالی جاتی ہے تو پاؤں سے نکالی جاتی ہے، پہلے پاؤں سے، پھر پیٹ تک آتی ہے، پھر یہاں حلق تک آ کے رک جاتی ہے۔ کسی کے 1 گھنٹہ، کسی کے 2 گھنٹے، کسی کے سالوں روح وہاں پہ اٹکی رہتی ہے۔ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کل تو بدمعاشی کرتا تھا، تیرے حکم پہ سب کچھ چل رہا تھا، ہم نے تمہاری روح کو حلق میں اٹکا دیا ہے، نکال کے دکھا دو۔ انسان اس وقت بھی آ کے بے بس ہو جاتا ہے، ابتدا میں بھی بے بس اور انتہا بھی آ کر اس کی بے بس ہو جاتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتوں کی جماعت ہاتھ پھیلائے ہوئے آ جاتی ہیں۔ اکیلے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ پورا ایک لشکر ہوتا ہے، اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کمانڈر ہوتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ایسے کرو۔ اخرجوا انفسکم، فرشتے ان کو کہتے ہیں نکالو اپنی روح کو اور ہمارے حوالے کرو۔ اب روح تو فرشتوں نے نکالنی ہوتی ہے، تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ یہ تذلیل کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ڈاکو کسی کو آ کر پکڑ لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے نکالو جو کچھ ہے تمہارے پاس، ان کو ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے۔ اگلا آدمی ڈر جاتا ہے، تو فرشتے بھی کہتے ہیں نکالو اپنی روح کو اور ہمارے حوالے کرو۔ موت کی سختی بہت زیادہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ظالم آدمی پر جب موت آتی ہے تو اتنی ذلت کے ساتھ آتی ہے، اور یہاں تک نہیں، آگے اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج جو تمہیں اتنی ذلت کی سزا دی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ تم اللہ پر نازیبا الفاظ کہا کرتے تھے۔ نازیبا الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کو دنیا میں لوگوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ وہ بات جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص تھی وہ آپ نے مخلوق میں تقسیم کر دی۔ وہ اکثر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ کہیں جا رہے تھے تو اپنا بت بھول گئے، جو ان کے سفر کا خدا تھا وہ بھول گئے۔ اب جب پہنچے، کافی راستہ طے ہو گیا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو خدا ہے نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنا نیا خدا بنا لو۔ تو ستو کے ساتھ انہوں نے ایک خدا تیار کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کے آگے سر ٹیکنا شروع کر دیا۔ اب جب تھوڑا سا آگے گئے تو بھوک نے ستایا، کہنے لگے خدا بغیر ٹانگوں کے بھی چل جاتا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں توڑ کے کھا لیں۔ جب آگے گئے پھر بھوک نے ستایا تو بت کے دونوں ہاتھ توڑ کے کھا لیے۔
اور کچھ تھوڑا سا آگے گئے، اس کی گردن کو چھوڑ دیا اور دھڑ سارا کھا گئے۔ آخر میں جب پھر بھوک نے ستایا تو جو خدا کا سر بچا تھا اس کو بھی کھا گئے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ پر نازیبا الفاظ کہے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، سخت ترین عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے اوپر موت بڑی سختی کے ساتھ آتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جب تمہارے سامنے ہماری آیات آتی تھی تو تم تکبر کیا کرتے تھے، تم اپنے آپ سے باہر ہو جایا کرتے تھے، قرآن نہیں سنا کرتے تھے۔ تو یہ ان بدبختوں کا حال ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا اور بربریت اختیار کی اور اللہ کے حکم کے سامنے وہ اکڑ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں سزا دی۔ اور ایک طبقہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی بات کو مانا، نیک لوگوں کے ساتھ وہ رہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ایک خوشخبری بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ شخص جس نے کہہ دیا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس بات پہ وہ ڈٹ گیا، مرتے دم تک اس نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، تتنزل علیہم الملائکہ، جب اس پر موت آتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے اوپر اور اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، تو نے ڈرنا نہیں، ولا تحزنوا، اور تو نے غم بھی نہیں کرنا، وابشروا بالجنہ، اور تجھے خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے میں کو مار دیا، اپنی عظمت کو مٹا دیا، اور اس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، اس کے ہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے اور اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ یہ عظمت ہے ان حضرات کی جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا اور اپنے آپ کو دینداروں کے ساتھ وابستہ کر لیا۔ جو شخص دینداروں کے ساتھ صرف وابستہ ہو جائیں اس کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ شیخ العرب والعجم شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ کراچی میں ان کا مدرسہ ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ کوئی اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی موت اچھی آتی ہے،
موت کے وقت وہ گناہوں سے بالکل صاف پاک ہو کر اس کو موت آئے گی۔ یہ بہت بڑے عالم کی بات ہے، انہوں نے کسی بزرگ کے توسط سے نقل کی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی دیندار لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم دیندار لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکیوں کی بدولت اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمارا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔